اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میں بتدریج وضو، غسل اور پھر نماز کے طریقہ کار پر سٹیپ بائی سٹیپ گفتگو کروں گا۔ آج میری گفتگو کا موضوع غسل کا مسنون طریقہ ہے۔ سب سے پہلے غسل کے فرض کی بات کرتے ہیں تو غسل میں صرف 3 فرض ہیں، اگر وہ مکمل اچھی طرح پر ان پہ عمل ہو جائے تو غسل مکمل ہو جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے کلی کرنا، منہ بھر کر سارے منہ اور حلق تک پانی پہنچ جائے، غرارہ کر لیں اگر روزے کی حالت نہیں ہے۔ دوسرا جو فرض ہے ناک میں پانی چڑھانا، ناک میں پانی کو چڑھانا، یہ نرم ہڈی تک اس سطح پر پانی کو چڑھانا اچھی طرح سے اور اس کو صاف کرنا۔ اور تیسرا فرض ہے کہ پورے وجود پر پانی کو بہانا کہ بال برابر جگہ خشک نہ رہے۔ اگر ہم نے یہ 3 کام کر لیے، 3 فرائض ادا کر لیے تو ہمارا غسل مکمل ہو گیا۔ غسل میں کچھ مسنون باتیں ہیں کہ سب سے پہلے آپ جہاں نجاست لگی ہوئی ہے، گندگی لگی، اس کو دھو لیں اور ہاتھ اچھی طرح دھو لیں، اور پھر اس کے بعد وضو کر لیں، بیٹھ کر غسل کریں، اور پہلے دائیں کندھے پر 3 مرتبہ پانی بہائیں اور پھر بائیں پر اور پھر سارے وجود پر پانی کو بہائیں۔ تو یہ غسل میں سنتیں ہیں، اگر ان کا بھی لحاظ رکھا جائے تو اچھی بات ہے۔ اور جو دوسری اہم بات میں اس سلسلہ میں کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ وضو میں 2 غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، غسل کرنے میں 2 غلط فہمیاں عام طور پہ پائی جاتی ہیں، میں ان کا تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ بعض اوقات آپ نے بھی شاید دیکھا ہو، میں نے تو خود دیکھا ہے کہ ایک آدمی غسل خانے سے غسل کر کے باہر نکلا تو پھر اس نے وضو کرنا شروع کر دیا۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے غسل کیا، وضو تو نہیں کیا۔ پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، جب ہم اس طرح غسل کر لیں گے، غسل چاہے واجب ہو چاہے ویسے عام غسل ہو، اگر ہم غسل اس طریقے سے کر لیں گے جس طرح کہ میں نے تذکرہ کیا ہے تو ہمارا وضو ہو گیا، اب نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا وضو ہو گیا ہے۔ اور دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ یہ ہے جب غسل واجب ہو، اس صورت میں کہ ہم غسل کر رہے ہیں تو غسل کرتے ہوئے بعض اوقات پیشاب کی دوبارہ حاجت ہو جاتی ہے یا پھر ہواری خارج ہو جاتی ہے، تو اسی صورت میں آپ کا غسل نہیں ٹوٹے گا، آپ کا وضو ٹوٹے گا۔ اب وضو دوبارہ کر سکتے ہیں اور غسل کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی دور کیجئے کہ اگر آپ غسل کر رہے ہیں، غسل کے دوران یا غسل کے آخر تک پہنچ چکے ہیں تو بعض ایسا واقعہ پیش آ جائے کہ پیشاب کی حاجت ہو جائے یا ریوا خارج ہو جائے تو یہ مت گمان کیجئے گا کہ آپ کا غسل ٹوٹ گیا ہے۔ غسل نہیں ٹوٹا، آپ کا وضو ٹوٹا ہے۔ وضو آپ دوبارہ کر سکتے ہیں، غسل آپ بتدریج جس طرح آپ کر رہے ہیں اس کو انجام تک پہنچائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی باتیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔